بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کے واعظ تحصیل المواعظ جلد نمبر 1. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم بہت زیادہ فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات چاہے 5 منٹ پڑھنے کے لیے کون نہیں فرماتے ہیں, سبھی فرماتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام خود شیخ الاسلام ہیں, کتنے بڑے عالم ہیں, تفاسیر, کتنی کتابیں, مسائل, درس ترمذی, پتہ نہیں کیا کیا, بخاری شریف. فرماتے ہیں کہ پہلے میں تقلیداً, اب میں تحقیقاً کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علوم کسی کے نہیں ہیں. اب اس سے کیا بڑی بات ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں جی الفاظ مشکل ہیں, کوئی بات نہیں, پینسل سے نشان لگا کر اس کو بعد میں سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں عالم نہیں ہے ماشاءاللہ. مجھے بھی نہیں پتا چلتا کچھ الفاظ, میں اپنے دوست ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیتا ہوں یا پھر اپنے بڑوں سے پوچھ لیتا ہوں. پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا فرماتے ہیں. اور ابھی میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے تو جامع حکیم الامت بنوا رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم پورے دنیا میں اور مزید پھیلیں. اور اللہ نے ایسا نوازا ہے کہ حضرت مجدد کی کتابیں ایسی ہیں جو صدیوں تک پڑھی جائیں گی. جیسے بیشتی زیور آپ دیکھ لیں, کون سا ایسا مدرسہ ہے جو بیشتی زیور کو چھوڑ دے گا؟ کون سا ایسا مدرسہ ہے جو تفسیر بیان القرآن کو چھوڑ دے گا؟ آپ فضائل اعمال لے لیں, فضائل اعمال میں جہاں جہاں قرآن پاک کا ترجمہ ہے نا, نیچے آپ دیکھیں گے لکھا ہو گیا بیان القرآن, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بیان القرآن. عجیب عجیب نکات ہیں, اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے جو ارشادات پڑھے جا رہے ہیں, اس کے آگے جو ہے پہلے تھوڑا سا بتا دوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آپ لے لیں, اس کے جو نتائج ہیں نا, اس کو کوئی کنفرم پکا نہیں کہہ سکتا ایسا ہی ہوگا. پھر مثال دی, تفصیل زیادہ ہے, میں 1 منٹ میں ہی بتا دوں گا کہ ایک آدمی نے چھوٹے کیپیٹل سے کام شروع کیا, اس میں سے پروفٹ آتا رہا, وہ کیپیٹل میں ڈال کر باقی خرچہ کرتا رہا, کچھ عرصے میں لکھاپتی بن گیا. فرمایا اب آپ جس طرح وہ کہے نا روز روز کا لکھ لیں اس نے کیا کیا, اور آپ روز روز اسی طرح کریں, پھر دیکھتا ہوں آپ لکھاپتی بنتے نہیں بنتے. آپ کے سامنے اب مثالیں اس وقت میں دے چکا. ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ وہ ایشیا کی سب سے بڑی فرنیچر مارکیٹ لیاقت آباد میں ہے. کس کو کوئی کیا کما رہا ہے, کوئی کیا کما رہا ہے. آپ جب لیاقت آباد کا اسٹارٹ لیں گے نا تو دائیں بائیں آپ کو ایک ہی کمپنی کے فارم ملیں گے, ملٹی فارم ہے یا دوسرا جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم, کہ آپ کو فارم ملیں گے. ایک کی کوالٹی اتنی اچھی ہے کم چلتی ہے, ایک کی درمیان. اب آپ نقل کریں میں بھی فیکٹری لگاؤں گا یہی مٹیریل کے ساتھ. فرمایا نتائج مرتب نہیں ہو سکتے سب کے ایک جیسے, لیکن فرمایا آخرت کا ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے فرما دیا ویسا ہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تقویٰ کو اختیار کرے گا تو اللہ انعام دیں گے, نہیں دیں گے, ایسا نہیں. پھر حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی, اور بھی دیکھ لیں آپ کہ تقویٰ کے انعامات سکون. اب تقویٰ کا ایک نام ہے کہ چین سکون اطمینان سے ہم رہیں گے. اب ہم چین سکون اطمینان سے رہتے نہیں. اب ہم کسی شیخ سے رابطہ کریں گے کہ حضرت قرآن پاک کی بات ہے کہ چین سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. حضرت میں اتنی تلاوت کرتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, مجھے کیوں چین سکون نہیں مل رہا؟ وہ اللہ والے عالم مفتی آپ کو بٹھائیں گے, مجھے بٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نے اس کی تفسیر دیکھی کیا ہے. آپ کے اور ہماری مسجد میں صرف پلس وائرنگ ہو جائے, مائنس وائرنگ نہ ہو تو روشنی ہوگی, پنکھے چلیں گے, مائک چلے گا. فرمائیں گے بیٹا معافی کے ساتھ مجھے تھوڑا تفصیل بتاؤ, آپ صرف پلس ذکر کر رہے ہیں, مائنس ذکر نہیں کر رہے, یعنی گناہ نہیں چھوڑ رہے آپ. دیکھو آپ معاف کرنا, آپ کا ٹخنا ہی چھپا ہوا ہے, گناہ کبیرہ پہلا. اب آپ 500 کی تسبیحاں پڑھ لو, سکون نہیں ملے گا. بیٹا دیکھو تفسیر مظہری میں کیا لکھا ہے, ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء,
کہ مچھلی جب پانی میں اس طرح ڈوب جائے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی ہو تو سکون ملے گا. اگر مچھلی کی دم باہر ہے کھوپڑی تک گرمی آئے گی, کھوپڑی باہر ہے دم تک گرمی آئے گی. تو بیٹا ذکر کامل وہ ہے جس میں گناہ نہ کیا جائے. پھر اگر سکون نہ ملے تو کہنا کہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے. اب یہ تو میں پتہ ہی نہیں. تہجد پڑھ رہے ہیں, فلم دیکھ رہے ہیں. دیکھو آپ کے سامنے عید کے دن جس نے قربانیاں کی اس نے ثواب کتنا لیا, لیکن دعوت میں مرد عورت ساتھ میں. عید کی رات میں کیا کیا نہیں ہوا. ابھی 14 اگست پر انشاءاللہ بیان ہوگا کہ 2 برس پہلے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے ترانہ پڑھنا شروع کر دیا, اور حج کا موسم تھا. حاجیوں نے تالیاں ماری ہیں, کیک کاٹے ہیں ہوٹلوں میں. اب عورت مرد ساتھ میں. اب کہہ رہے ہیں میں خانہ کعبہ میں مزہ نہیں آ رہا. تو غلطی ہماری ہے. اتنے نیک ماں باپ سے لڑ پڑتے ہیں تو پورے نیک کہاں ہوئے بھائی؟ پورے نیک تو نہیں ہوئے نا. ایئر کنڈیشن ابھی کیسی گرمی ہے. جاؤ جیکب آباد کی طرف, لاڑکانہ کی طرف, شہداد کوٹ کی طرف جاؤ, اور زبردست برانڈ نیو گاڑی اور ایئر کنڈیشن فل. اچانک گرمی لگ رہی ہے, بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی سر ایئر کنڈیشن تو فل چل رہا ہے, یہ سامنے سے ہاتھ لگایا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. ارے کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے, گاڑی کے 4 شیشے. ہمارے دل میں جو ایئر کنڈیشن چلتا ہے نماز روزے کا, ہمارے 5 شیشے. آنکھ, ناک, زبان, کان, ہاتھ. اس کا شیشہ کھول لیتے ہیں, یعنی گناہ کر لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں ایئر کنڈیشن کا فائدہ نہیں. یہ ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا ہے. جدہ سے مکہ شریف جا رہے تھے. حضرت شاہ ابرالحق صاحب میرے دادا شیخ 22 برس کی عمر میں جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت ملے وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا انجینئر انوار بھائی اے سی کام نہیں کر رہا. گرمی آپ کو پتا ہے مکہ شریف اور جدہ کی اور کیسی ہے مدینہ شریف کی, سعودیہ کی. تو کہا حضرت نئی گاڑی ہے, برانڈ نیو گاڑی ہے, ایئر کنڈیشن فل ہے, لگتا ہے کسی کا شیشہ کھلا ہوا ہے, میری طرف دیکھنا ضرور. ہاں پیارے شیخ نے فرمایا میری طرف کا شیشہ اتنا کھلا ہوا تھا. پھر میں نے جلدی چڑھا دیا, گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. حضرت شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہمیں شکایتیں ہیں نا کہ دن میں مزہ نہیں آتا. اکبر بادشاہ راستہ بھول گیا, جنگل میں مرنے کے نزدیک تھا, جھوپڑی نظر آئی, تفصیل سے نہیں بتا رہا, اور بھاگے ہوئے گئے کہ مر نہ جائیں. وہ بوڑھے نے کہا آئیے کیا بات ہے بھائی؟ کہا راستہ بھول گیا ہوں, اکبر بادشاہ ہوں. تو بوڑھا ہنسنے لگا کہ جو پھنستا ہے یہی کہتا ہے میں اکبر بادشاہ. اکبر بادشاہ ہنسی آ گئی کہ بھائی اس وقت وقت چھوڑ, جلدی کچھ کھلا پلا, میں مرنے والا ہوں. کھا پی کر اور کہا کہ یہ میرا دستخط والا لیٹر ہے, جب دلی میں آؤ نا تو سیدھا تمہیں میرے کمرے میں لے آئیں گے, میں واقعی اکبر بادشاہ ہوں. اس نے کہا اچھا جاؤ, ہم تو کبھی نکلے ہی نہیں یہاں سے. آخر یہ شہر پہنچا دلی. وہاں دربان نے اٹھا کر پھینکا, بڑا شکل دیکھیے بادشاہ سے ملتا ہے. 1-2-3 لاتیں اور ڈنڈے بھی مار دیے. اس نے جلدی سے لنگی سے لیٹر دکھایا. اب کیا ہوا پتہ ہے؟ سب سلوٹ مارے, سر 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 ہماری شکایت نہیں کر دینا سر سر, آپ تو وی آئی پی ہیں, یہ لکھا ہوا ہے وی آئی پی اسپیشل گیسٹ آف کنگ جناب. کہا آئندہ سنبھل کے بات کیا کرو. اب اس سے فائدہ کیا بات کرنے کا؟ بھائی دین کی بات کی جاتی ہے نا, اس قصے کا فائدہ کیا؟ فائدہ میں بتاتا ہوں. جو نیک بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے پیارے, اللہ مجھے بھی اپنا پیارا بنائے, تو لوگ ان کے کپڑے دیکھتے ہیں. بھائی ہٹو تھوڑا دور ہٹو بھائی, آپ دعوت میں نہیں آ سکتے بھائی. ہٹو آپ نے ڈریس کوڈ نہیں پہنا ہوا کالج یونیورسٹی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال مبارک, کرتا مبارک, تلوار مبارک دبئی کے 7 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا, بڑی سیکیورٹی. میرے 2 دوست ایک خلیفہ, یہ وہاں گئے, اللہ نے بڑا بزنس ہے ان کے پاس, تو گاڑی پارک کر کے جب اندر جانے لگا, ایکسکیوز می آپ رک جائیں. کہ کیوں کیا ہوا؟ کہ آپ نہیں جا سکتے اندر. کیوں؟ کہ آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے اور آپ ڈریس کوڈ پینٹ شرٹ ٹائی کا ہے, اور ٹوپی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ شوز جو ہے اس قسم کا ہم نے لکھا ہوا ہے وہ ہونا چاہیے. بھائی میں مسلمان ہوں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک میں نہیں دیکھ سکتا. بھائی زیادہ بات مت کرو, اوپر سے آرڈرز ہیں. واپس چلے گئے بیچارے. اتنا انگریزوں کا تھوکا ہوا ہم چاٹتے ہیں. اسلامی ملک ہے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، تلوار مبارک، ڈھال مبارک، لباس مبارک، یہ ہے میڈیا کا جادو سر پر جو چڑھ کے بولتا ہے۔ بہرحال تو لیکن جو نیک لوگ ہیں نا، ان کے پاس ایک کارڈ ہے تقویٰ کا، وہ اللہ کے دوست ہیں، یہاں کی پرواہ مت کرو، وہ کمانا وغیرہ بار بار بولتے ہیں، منع نہیں۔ بہرحال بادشاہ کے پاس لے گئے، کہاں شکایت نہیں کروں گا۔ اکبر بادشاہ دعا کر رہا تھا، کیونکہ سیدھا ڈائریکٹ اس کے وی آئی پی بیڈ روم کے اندر اس کو بلایا گیا تھا۔ یہ دیکھ رہا ہے بوڑھا بابا، آج بھی کراچی کے اندر آپ کو ایسے لوگ بتا سکتا ہوں جن کو کلمہ نہیں آتا، جی نام نہیں لوں گا اس جگہ کا، ایسے ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ اشارہ ایک کر دیتا ہوں آپ کو میں، چھت کی بھرائی ہو رہی ہے، اس سے جا کر آپ سورہ فاتحہ پوچھیں، نماز پوچھیں، عین خطبے کے وقت رنگ کر رہے ہوں گے، عین خطبے کے وقت۔ بہرحال اکبر بادشاہ دعا مانگ رہا تھا، اس نے پوچھا، انتظار کر رہا تھا، اکبر بادشاہ نے دعا ختم کر کے، ارے میرے محسن آئیے آئیے، بیٹھیے بیٹھیے، کیا حال ہے آپ کے؟ کہا ابے تبے، گاؤں والا تھا کہ ابے مجھے چھوڑے، تو کیا کر رہا ہے یہ؟ کہا جی میں دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا کیا چیز ہے دعا؟ کہا بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ کہا کون اللہ؟ کہا جس نے مجھے بادشاہت دی ہے، جس نے مجھے عزت دی ہے، میرے گناہ چھپائے ہیں، جس نے مجھے اندھا لنگڑا لولا پیدا نہیں کیا، جس نے کینسر نہیں ڈالا، جس نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں۔ کہا اچھا 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 ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ کہا کس کام سے آئے تھے بھائی؟ کہا جس کام سے آئے تھے وہ میرا کام ہو گیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، اب میں تم سے کچھ مانگنے آیا تھا، جب تو بادشاہ ہو کر جس سے مانگ رہا ہے تو میں تجھ بھکاری سے کیوں مانگوں؟ میں اس سے مانگوں جس نے تجھے بادشاہت دی ہے، میں دین سیکھوں گا، دین کیا ہوتا ہے۔ یہ بیٹھے ہیں دوست میرپور خاص کے بیانات کرنے جاتے ہیں، پوچھو گاؤں میں میرپور خاص سے جو گاؤں میں جاتے ہیں ان کو نماز آتی ہے، کلمہ انہیں آتا ہے؟ تو اب یہ تو اس وقت کی بات ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا ایسے تو جانے نہیں دوں گا۔ کہا کک کو بلاؤ یہاں، میرے کک کو بلاؤ۔ بادشاہ کو آئے، کہا بہترین فیرنی، شیر برنج جسے کہتے ہیں، پھنی بھی کہتے ہیں کچھ، بنا کر جلدی لاؤ، بٹ میرا مہمان آیا ہے، اور چاول بھی بہترین کوالٹی کے۔ جناب وہ فیرنی بنا کر لایا، سبز رنگ کی فیرنی، اوپر چاندی کا ورق لگا ہوا، اس کو دیا گاؤں والے کو، بوڑھے بابا کو۔ ابے سالے، گالی دے، بادشاہ کو ہی گالی دے دی، ابے سالے ہم نے تیرا خیال اتنا کیا تو ہم کو بلغم کھلاتا۔ بادشاہ ایسا کہ عجیب چریہ ہے، کہ ابے سالے ہم کو بلغم کھلاتا ہے۔ کہا دیکھ بھائی ایک چمچ کھا لے مہربانی کر کے، ذرا غور سے سننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، کہ ہم بلغم نہیں کھاتے ہیں۔ کہ ایک چمچ تو کھا لے نالائق، ورنہ زبردستی کھلاؤں گا، پھر پولیس کو بلا کر زبردستی کھلاؤں گا۔ اب یہ تھوڑا ڈر گیا، اچھا ڈرتے ڈرتے چمچ جیسے چکھا پورا پلیٹ صاف کر دیا۔ کہ ونس مور، اس وقت انگریزی نہیں تھی، کہا ایک اور چاہیے، 3-4 رگڑ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنا کر اشکبار آنکھوں سے فرماتے تھے، آج نعوذ باللہ ہم نے دین کو بلغم سمجھا ہوا ہے۔ وہ مالک اور خالق ہو کر اپنے جس کے بادام انگور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں اتنا مزہ ہے، اس کے نام میں مزہ نہ ہوگا، پھر مزے کا خالق اور مالک کا دین مزیدار نہیں ہوگا۔ اتنا آسان ترجمہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا، مہنگا بھی نہیں ہے، 3 جلدیں صرف، بس پڑھتے جاؤ روتے جاؤ، پڑھتے جاؤ روتے جاؤ، کہ یا اللہ آپ نے ہماری یہ کیا کیا نصیحتیں نہیں فرمائی، ہمیں کیسا آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ کا راز آپ نے کھول دیا ہم پر، کہ یہ لوگ کیسے ہیں یہود و نصارہ، ان کی پلاننگ کیسی ہوتی ہے، دھوکے کیسے دیتے ہیں یہ، ہم نے نعوذ باللہ ان کو دوست سمجھا ہوا ہے، اور علماء اللہ والے ان کو نعوذ باللہ دشمن سمجھا ہوا ہے۔ جو ہے مجرمی، غور سے سننا، جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مجرمی وہ ہے عیش میں، جو ہے مخلصین وہ ہے قید میں، کہ یہاں سزا بھی عجیب ہے، کہ یہاں جزا بھی عجیب ہے۔ اس وجہ سے آدمی دین سے دور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سچی توبہ کر لینا اور 10 دن تک گناہ نہ کریں، 10 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 10 سال نہیں کہہ رہا، 4 سال بھی نہیں کہہ رہا، 40 دن بھی نہیں کہہ رہا، 10 دن کہہ رہا ہوں، 1440 منٹ روزانہ ہیں،
اور 10 دن کے کتنے ہو گئے بھائی؟ 7 دن کے کتنے ہو گئے؟ اس میں سے چند منٹ روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینے، چند منٹ 5 وقت کی نماز دیکھ لیں کتنی ہوتی ہے، اور 10 منٹ کسی شیخ کی بات کو سمجھنے کی فکر کر لیں اور پھر توبہ کر لیں، صرف 10 دن کے لیے۔ حالانکہ دین آزمانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن 10 دن بادشاہ کے پاس رہ لو، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹر، جو بھی ان کے ساتھ رہ لو، 10 دن فلم ایکٹر، 10 دن فٹ بالر، کرکٹر، بل گیٹس کے بچے کے پاس 10 دن آنا جانا رکھ لو، اور 10 دن کسی اللہ والے کے پاس زیادہ وقت رہ لو، پھر فیصلہ کر لیں بیوقوفی کا ایڈریس کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ 1 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ 2 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کا وعدہ ہے، دیکھو باقی وعدے ادھر ادھر جا سکتے ہیں، دنیا کے شیئرز گر سکتے ہیں، جائز شیئرز کی بات کر رہا ہوں، شیئرز گر سکتے ہیں۔ ابھی کورونا کے اندر بڑے بڑے کھڑپتی کا کیا حال ہوا؟ پلاننگ کہاں گئی ان کی؟ ایکسپورٹ پالیسی کہاں گئی؟ امپورٹ پالیسی کہاں گئی؟ ان کا جو ٹارگیٹ تھا لیٹر آف کریڈٹ میں، شپمنٹ 6 کا تھا، ہر ایک 20 دن کے بعد ریفریجریٹڈ کارگو کا، کہا ہمیں نہیں چاہیے، یا کوئی ہے ہی نہیں خریدنے والا۔ کہاں گئی ان کی پلاننگ؟ یہ سمجھ کی بات ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اور جو میری ماں بہن بہو بیٹیاں سن رہی ہیں، اللہ کا وعدہ جو اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا، آسمان کی کھڑا ہونے سے ڈرا، اور جس نے اپنی حرام خواہشات کو دبایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اب چنانچہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور کوشش کرے تو اس کی کوشش برباد نہ کی جائے گی، بلکہ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ یعنی اس کا نتیجہ عمل کے معافی کی نہیں زیادہ دیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے کہ وعدے کے یقین ہونے سے نتیجہ پیدا ہونا ضروری اور یقین ہوا یا نہیں۔ خلاصہ یہ کہ میری بات یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کے اسباب کے اوپر نتیجہ پیدا ہونے کا کہیں وعدہ نہیں ہے۔ دنیا منع نہیں ہے، لیکن وعدہ کہیں نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو اتنا تمہیں بزنس ملے گا۔ آپ کے میرپور خاص جاتے ہوئے کتنے آم کے باغات ہیں، پھر اندر کتنے کلومیٹر باغات ہیں، کیا سب باغ کا ایک ہی پروڈکشن ایک ہی ہوتا ہے، ان کی پیداوار ایک ہی دام ملتے ہیں سب کو؟ آپ کے سامنے ابھی جو ہوائیں چلی کتنے آم تو ختم ہو گئے تھے شروع میں ہی۔ آپ بتاؤ، ایک ہی 50 ایکڑ باغ، ایک ہی 50 ایکڑ باغ، ایک ہی کھاد، ایک ہی قلم، ایک ہی اس کا فرٹیلائزر، جو بھی چیزیں ہیں آپ ثابت کر کے دکھا دو کہ دونوں کی فصل ایک ہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی، اسباب آخرت کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر تعجب ہے کہ دنیا میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اکثر یہی ہے کہ جتنا چاہتے ہیں ملتی ہی نہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے، یا ماہ تو نہیں کہوں گا، 1-1.5 سال پہلے ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ اب مجھے یاد نہیں ہے سی اے میں یا کس میں وہ فیل ہو گیا بری طریقے سے، خودکشی کر لی اس نے۔ کتنے دنیا میں پڑھائی منع نہیں، کتنے دنیا میں پڑھائی کرتے ہیں ڈگری سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان اچانک گھر نہیں آنا چاہیے سفر سے وغیرہ سے، وہ انہوں نے والدہ کو فون کیا کہ میں واشنگٹن ڈی سی ایئرپورٹ کا نام ہے کیا ہے، وہاں میں جا رہا ہوں، میں چاہتا تھا سرپرائز دینے کو، لیکن علماء سے پتا چلا سرپرائز نہیں دینا چاہیے، خوشی میں ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے، تو بس میں انشاءاللہ تعالی کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کے قدموں میں ہوں گا، آپ کے قدموں کو چوم کے آنکھوں سے لگاؤں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جو ہے بیٹے کا فون آیا، ماں نے اٹھایا تو کوئی اور بول رہا تھا، کہا جی گھر میں کوئی مرد ہے تو فون دے دیں، ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے کہا کیا بات ہے، آپ کون ہیں، آپ کو فون کہاں سے ملا؟ کہا اس کو چھوڑیں، آپ کسی مرد کو دیں۔ آخر کہا بھائی رونے وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کے بیٹے کا تھوڑی دیر پہلے انتقال ہو گیا ہے اور آخری کال آپ کے پاس گئی تھی تو ہم آپ کو فون کر رہے ہیں۔ کہاں گئی پلاننگ؟ آپ بتاؤ نا، اب تک کتنے ہماری عمر کے، ہماری عمر سے کم، ہماری عمر سے زیادہ چلے گئے، کہاں گئی پلاننگ؟ 5 کروڑ کی لیے دکان طارق روڈ پر، 1.5-2 کروڑ کا مال مہنگا اور فرنیچر، 4 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ میرے بابا کے دوست، بہت مہنگا علاقہ، یہ کون سا اسٹیڈیم کے پیچھے جو مہنگا علاقہ ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے اس کا گھر دیکھا ہے، میں نے بابا کے ساتھ، یہاں میں بیٹھوں گا، یہاں سے یہ نظر آئے گا، عجیب گھر بنایا تھا، یہاں ہم شام کی چائے پیئیں گے۔ شفٹ ہونے سے دو دن پہلے مرڈر ہو گیا،
اور بیوہ اور بچے اتنے غمگین ہو گئے کہ کراچی شہر ہی چھوڑ دیا. وہ گھر اس وقت کرائے پر ہے, ابھی بیچ چکے ہوں, مجھے نہیں معلوم کہاں گئی پلاننگ. میں تھک جاؤں گا لیکن بتا نہیں سکتا ان پلاننگوں کا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں, 2 باتوں پہ جنت مل رہی ہے. اگر غور سے سننا مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن وقت کم ہو جاتا ہے نا. فرمایا کہ پھر تعجب ہے کہ دنیا میں جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اکثر یہی ہے کہ جتنا چاہتے ہیں ملتی ہی نہیں, مگر پھر بھی ذریعے جمع کرنے سے غفلت نہیں کی جاتی. منع نہیں, ذریعے پھر بھی استعمال کرتے ہیں, اور غفلت کرنے والے کو احمق سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ بھی نہیں رہے ہیں, آپ فیل بھی ہو رہے ہیں. یہ کیا طریقہ, اس کو احمق کہتے ہیں. اور آخرت میں اتنا ملتا ہے جس کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا, مگر ذریعوں سے غفلت ہے. کونوا مع صادقین سے غفلت ہے, اتقوا اللہ سے غفلت ہے, گناہ چھوڑنے سے. کونوا مع صادقین سے, یزکین سے غفلت ہے, جبکہ وہاں تو پکا وعدہ ہے نا. مگر افسوس کے آخرت کے ذریعوں سے, دنیا کے ذریعوں سے محبت. دیکھیں کالج الگ, ٹیوشن سینٹر 90% بدماشی کی جگہیں وہ, اور پھر ٹیوشن الگ. کتنا خرچہ ہر مہینے ہوتا ہے, سیلف فنانسنگ اسکیم کا پیسہ بھر رہے ہیں, سب چیز کر رہے ہیں. پھر کہہ رہا ہوں منع نہیں, لیکن آخرت کے ذریعوں سے غفلت ہے, اور غفلت کرنے والے کو کوئی احمق نہیں کہتا. چنانچہ اللہ میاں فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے واسطے کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. آگے سنیے. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ دل پر اس کا خیال بھی گزرا. ابھی ہم اتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں سوچنا جنت کیسی ہوگی. چلو 5 گھنٹے, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہاں بھائی جنت کیسی ہوگی, جنت کیسی ہوگی, میں بتاؤں گا جنت کیسی ہوگی. عالم بیٹھا ہوگا کہے گا سب فیل, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ نہ دیکھا, نہ سنا, نہ خیال گزرا. ہم کو تو خیال گزر رہا ہے, اس کا مطلب جنت ہے ہی نہیں. وہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ اس کا خیال کسی انسان کے دل پر گزرا. حالانکہ خیال بڑی وسیع چیز ہے, مگر حدیث کے روح سے وہ چیزیں اسباب آخرت جمع کرنے پر ملیں گی جو خیال میں نہیں آ سکیں. اب سوچئے کہاں تک سوچیں گے, اللہ کے جمال کو کہاں تک سوچیں گے, جنت کے باغ کو کیسے سوچ سکتے ہیں, نہریں کیسے سوچ سکتے ہیں, خادمات کیسے سوچ سکتے ہیں, حوروں کو کیسے سوچ سکتے ہیں, کھانے پینے کی چیز. ایک انگور, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھ رہے تھے نا حدیث پاک میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز میں, ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے ہو گئے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ایسا کیوں؟ فرمایا جنت مجھے دکھائی گئی, میں نے ایک انگور لیا پھر چھوڑ دیا. اگر وہ میں انگور لیتا تو ساری دنیا قیامت تک انگور کو کھاتی رہتی, انگور ختم نہ ہوتا. اب گنو ذرا, اور تربوز کیسا ہوگا وہاں کا. یہ تو ہماری تربوز وغیرہ ہمیں پتا ہے نا, آسمان میں تو اور بھی نعمتیں ہیں. اور ایک پیشاب پخانے کے مقامات کو بہت سوچتے ہیں, زنا کو, بدفعلی کو, گندی فلموں کو, ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کو. ماں باپ سو جائیں تو کیا کرنا ہے, لڑکی کو پھنسا کر کیا کرنا ہے, لڑکے کو پھنسا کر سور کتے والا کام کرے, سب پتا ہے. یہ سوچنی پڑتی جناب. جہاں تک بھی آپ کا خیال پہنچے, پھر ایک صورت یہ نکالیے یہ خیال سے بھی باہر ہو, اور عقل اس کے دریافت کرنے سے عاجز ہو, اور وہ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک چیز وہاں وہ ہے کہ اس کا لفظی قرآن اور حدیث میں سنا ہے, اس کی حقیقت تو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. وہ حق سبحانہ و تعالی کا نام اللہ کیا کرتا ہے, وہ اللہ تعالی کا دیدار ہے. بیوی, میں ابھی حرام کی بات نہیں کر رہا, کسی کو بیوی اللہ حسین دے, اب وہ اس کو یاد کر کے کیسے اس کا حسن کا سوچے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار, اس کے بارے میں کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی, جنت سے بڑھ کر اللہ کا دیدار ہے. جب ہماری آنکھیں زنا کریں گی, بخاری شریف کی حدیث پاک زنا العین نظر, تو توبہ اگر نہیں کیا تو ہماری آنکھوں کا کیا حال ہوگا, اللہ بچائے. داڑیاں ہیں, حفظ کر رہے ہیں, لیکن ان بڑے گناہوں سے بچتے ہی نہیں. پھر نماز میں بھی وہی گندے تصویریں, سجدے میں بھی وہی گندی تصویریں. غرض آخرت کے اسباب جمع کرنے پر نتیجہ یقینی ہونا ہے نہیں, مگر دنیا کے اسباب پر نہیں. تو جو شخص اسباب تو جمع نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں طالب جنت ہوں, تو کیسے اس کو ہم طالب کہہ سکتے ہیں, گناہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا.
اسی واسطے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب ہے جنت کے طالب پر کہ اس کا طالب کیسے ہوتا ہے. جب ثابت ہو گیا کہ جنت کے حاصل کرنے کے لیے اس کے ذریعوں کا جمع کرنا ضروری ہے تو یہ آیت شروع ہی میں نے پڑھ لی تھی. اس میں حق سبحانہ و تعالی نے جنت کے طلب کا ذریعہ بتایا جس کے ملنے کی سب کو چاہت ہونی چاہیے. جنت کا کیا ذریعہ ہے بھائی؟ ہاں جی دو ذریعے بتائے نا. ایک اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا قیامت کے دن سے, اور ایک حرام خواہشات کو دبایا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, حرام خواہشات کو دبایا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو دو ذریعے ہوئے نا. اس ذریعے کو حصول کرنا ہے نا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہو اور گناہ ہم کس طرح چھوڑیں, ہاتھ سے جوانی برباد کرنا کس طرح ختم ہو. 2 صفحے دیتے ہیں, صرف 2 صفحے, عمل کر لے 3 دن میں عادت چھوٹ جائے گی. لیکن عمل فلمیں کس طرح چھوٹیں. اللہ کے کرم سے یہاں صبح سے لے کر رات تک ای میل, خط, میسج, ٹیلی فون, اور لوگ آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. یہاں 5-5, 6-6 لوگ ہیں. حالانکہ آج کل تو جو ہے سختیاں ہیں دوسرے شہروں سے آنے کے لیے, وقت لگانے کے لیے. اس کے بعد صبح سے لے کر رات تک ہماری حالت کیا ہوتی ہے, تڑپ ہے لوگوں کو. لیکن افسوس یہ کہ عمل کے وقت پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. جوش آتا ہے بیان کر کے مجھے بھی, اور بیان سن کر مجھے بھی. بیان سن رہا ہوں نا, لیکن جوش ٹھنڈا آ جاتا ہے جب کوئی لڑکی آ گئی, حسین لڑکا آ گیا, فلمیں آ گئی, ترکی کا ڈرامہ آ گیا, ماں باپ نے کچھ کہہ دیا, بھول گئے کہ غصہ نہیں کرنا ہے, تو عمل کے وقت ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ کیسے ملیں گے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.